باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد اپنی نشست نمبر 214 شروع کر رہا ہوں، اور ہمارا آج کا موضوع سیاست دانوں میں جو گروپ ہیں مختلف، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ایک بہت المناک حادثے پر کچھ کہنا ضروری ہے۔ مسجد نبوی میں جب پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپنا وفد لے کر گئے سعودی عرب کے دورے پر، جہاں پہلے انہیں مسجد نبوی میں حاضری دینی تھی، اس کے بعد پھر سعودی حکام سے ملاقاتیں اور عمرے وغیرہ کے معاملات تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو سیاست کرتے ہی ہیں، غلط صحیح اس سے قطع نظر، لیکن ہم اپنے ملک سے باہر جا کر بھی اپنی بے عزتی کراتے ہیں، اپنے ملک کی بے توقیری کرتے ہیں۔ سعودی عرب جیسے مقدس مقام پر تو جا کر کہنا چاہیے کہ پلکیں بچھاتے ہوئے جانا چاہیے۔ وہاں جب ہمارے وفد کے لوگ گئے، ان سے تمام تر سیاسی، مسلکی، گروہی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ گئے تھے مسجد نبوی میں حاضری کے لیے، نماز کے لیے، روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے۔ وہاں داخل ہونے سے پہلے ہی پاکستان کے کچھ لوگوں کا ایک گروپ موجود جو سابقہ حکومت کے حامی لوگ تھے، انہوں نے جا کے چور چور اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے پاکستانی وزیر اعظم کے لیے اور ان کے وفد کے لیے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہ جگہ مسجد نبوی کہ جہاں اونچی آواز میں بولنا بھی منع ہے، آپ نہیں بول سکتے وہاں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حکم تھا صحابہ کرام کو کہ آپ کی آواز سے نیچی آواز رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کسی ہی صحابی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر آپ کے وفات کے بعد جب آپ روضہ رسول میں اس وقت موجود ہیں، تو اس وقت بھی تمام دنیا کے علماء کرام کا یہ متفقہ کہنا ہے کہ روضہ رسول پر بھی تیز آواز سے آپ نہیں بول سکتے۔ تو یہاں تو تیز آواز تو درکنار، وہاں باقاعدہ بیہودگی کی گئی، لڑبازی کی گئی اور نعرے لگائے گئے۔ اب بتائیے کہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہمارے پاکستان کی سیاستدانوں کے بیہودہ نعرے۔ میں غلیظ نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت، حالانکہ غلاظت میں لٹھڑے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ تو وہ جو نعرے لگائے گئے اس پر بڑی لیدے ہوئی، اور یہ کہا گیا حکومت کے مخالفین کی طرف سے کہ کم از کم روضہ رسول کو تو آپ معاف کر دیتے، لیکن آپ اپنی ذات کی سیاست کے لیے اس وقت نہ صرف ملک کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی اپنے ملک کی عزت و توقیر کا آپ کو کوئی خیال نہیں۔ میں سابقہ حکومتوں کو کبھی اچھا نہیں کہا، لیکن یہ جو حرکت آج کی ہے انہوں نے، یہ تو سمجھ لیں دین و ایمان کے منافی ہے یہ۔ اور دعویٰ کیا تھا ان کا کہ میں مدینہ منورہ جیسی ریاست قائم کروں گا پاکستان۔ 3.5-4 سال تک جھک مار کے کچھ نہیں کر سکے، اور اب جب کہ بے دخل ہوئے ہیں اقتدار سے، تو اب اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا جم غفیر جمع کر کے مدینہ کی ریاست کو قائم ہوتی ہے۔ اور ایک روز پہلے یا شاید اسی دن ہمارے ملک کے مشہور مناظر کہوں گا میں ان کو، عالم دین تو نہیں ہیں وہ، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ان کے در پر حاضر تھے اور وہاں شب قدر کی دعا مانگ رہے تھے۔ وہ یعنی تھوڑی سی انہوں نے تقریر فرمائی اور اس کے بعد دعا مانگ رہے۔ سامنے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی بیٹھے ہوئے، ان کے وزراء بھی جو سابق وزراء تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ ان کی تقریر اچھی ہے اور ان کی دعائیں بڑی رقت آمیز، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اپنی دعاؤں میں، وہ شرابیوں کو اور زانیوں کو اور سب کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انڈائریکٹ وے میں وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تھے ان سے مخاطب تھے۔ اب جب ان سے مخاطب تھے تو ان کی خاطر آپ جاتے کیوں ہیں؟ یہ مولانا صاحب مشہور ہیں کہ کسی فلمی اداکار یا اداکارہ کے پاس جائیں گے یا اس کو بلائیں گے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اور اس کو بڑی ہندی میں جو آشیرواد کہتے ہیں وہ آشیرواد دیں گے۔
بھائی اچھا میں اگر بلانا چاہوں غریب آدمی اپنے گھر پہ، میرے یہاں نہیں آئیں گے مولانا صاحب، اس لیے کہ میں غریب آدمی ہوں. یہ جائیں گے دولت مندوں کے یہاں، بڑے سیاستدانوں کے یہاں، اداکاروں کے یہاں. میرے جیسے غریب آدمی کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. اور میں یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دن اس پہ ٹی وی پہ ایک کلپ، اس پہ موبائل پہ ایک کلپ دیکھا تھا کہ ایک شخص مولانا صاحب کے کار میں بیٹھتے وقت ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا. کیا جاتا ان کا اگر وہ ہاتھ آگے بڑھا کے ملا لیتے. عقیدت مند تھا ان کا، مگر مولانا کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں بدبو نظر آئی یا کوئی اسلحہ نظر آیا، اللہ جانے. اس کو ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے، وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے چلا گیا وہ. اور عقیدت مند تھا وہ، کوئی ان کا مخالف نہیں تھا جو ہاتھ ملا رہا تھا. تو ان مولویوں کا اللہ معاف کرے، ان کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، چھوٹے آدمی کی تو ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ مسجد نبوی کے واقعے نے حقیقت میں اس قدر دل گرفتہ کیا، اتنا افسوس ہوا تمام تقریباً اہل ایمان کو کہ وہی جگہ رہ گئی تھی ان کی سیاست کے لیے، اور ادھر یہاں بیٹھے ہوئے ان کے تقریر سن رہے ہیں. خیر، یہ ایک چھوٹا سا موضوع بیچ میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا. اب آج کا جو میرا موضوع اصل میں وہ ہے سیاستدانوں کے معاملات، پچھلی حکومت ہو یا موجود. اب دیکھیے نا، آپ اس وقت جو گئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ مقرر ہوئے پاکستان کے نئی حکومت میں. تو میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک پر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ بلاول بھٹو جیسا نوجوان جس کی جمعہ 8 دن کی تربیت ہوگی، اور تربیت بھی یہاں کی نہیں، باہر کی، ساری تعلیم و تربیت باہر کی ان کی، اب وہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں اس وقت. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں. یعنی خاندان میں ہی سیاست رہے، ہماری اقتدار یہیں رہے. مرکز میں شہباز شریف صاحب ہوں تو صوبہ پنجاب میں ان کے بیٹے ہوں. اسی طرح زرداری صاحب پورے ملک کی سیاست پر اس وقت حاوی ہیں تو ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہوگا. وزیر خارجہ ہونا کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا. دنیا کے کم و بیش 200 ممالک کے وزرائے خارجہ اور حکومتوں سے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلاول صاحب بہت قابل ہیں، ہم لوگوں کے مقابلے میں تو لاکھوں گنا قابل ہوں گے وہ، اس لیے کہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں وہاں تو عقلی عقل ہے. بے عقلے تو ہم لوگ ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کوئی معمولی اختیار ہے. تو خیر، اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ میں نے ایوب خان کے زمانے سے ہوش سنبھالا تھا. میٹرک میں تھا جب ایوب خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے، تو ان کے زمانے سے میں آج تک جو دیکھتا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں میں مخلص، دیانتدار، قابل، باصلاحیت آدمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں تو جوڑ توڑ کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، رشوتیں لینے اور دینے والے بس وہ آتے ہیں ہمیشہ سے. مجھے اس وقت جو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایوب خان صاحب کا زمانہ اس لیے یاد آیا کہ ان کے زمانے میں جب انہوں نے مقابلہ کیا، یعنی پہلے تو ڈرامہ کیا سیاست کا، سیاسی جماعت بنائی مسلم لیگ کی، وہ مسلم لیگ ان کی اپنی کوئی جماعت تھی، وہ تو الگ سے مسلم لیگ بنائی انہوں نے، اور ان کے مقابلے پر انہوں نے صدارتی انتخابات کرائے. اس کا طریقہ کیا کہ پاکستان میں جتنے بنیادی جمہوریت کے نمائندے ہیں، یہ نظام بھی انہوں نے متعارف کرایا تھا بنیادی جمہوریتوں کا. 80,000 نمائندے تھے پورے پاکستان سے، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگ تھے. ان سے ووٹ لینا تھا کہ کون صدر ہوگا ملک میں. یعنی اس وقت اگر فرض کریں 16 کروڑ یا 18 کروڑ عوام تھے تو ان کی نمائندگی 80,000 بنیادی جمہوریت کے لوگ کر رہے تھے، اور ان سے ووٹ لینا تھا کہ جی آپ ایوب خان کو صدر بنانا چاہتے ہیں یا فاطمہ جناح کو. فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی وہ کھڑی ہوئی تھی ان کے مقابلے پر. ان کی مقبولیت کا ایک عجب عالم تھا اس زمانے میں. لیکن ان کے بعد چونکہ 80,000 افراد تھے اور ان میں سے کچھ کو خرید کر، کچھ کو ڈرا دھمکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا کہ میں ہی ملک کا صدر رہوں گا. اچھے اور برے میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں ایوب خان کے بارے میں، انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور بہت برے کام بھی کیے. ان کی کامیابی کا جشن جب منایا جا رہا تھا ملک میں اس وقت کرنگی میں رہتا تھا.
مجھے آج تک وہ مین روڈ پر جو عام سڑکیں تھیں جدھر سے ان کے بیٹے گوہر ایوب کا جلوس گزرا فاتحانہ انداز میں اپنے لوگوں کو لے کر، اور مسلح سارے، وہ گزرا ادھر سے اور تڑا تڑ گولیاں چلاتے ہوئے. مجھے یاد ہے کئی سال تک کورنگی کی سڑکوں پر جو کوارٹر تھے یا مکان تھے ان کی دیواریں جو ہے ان کی گولیوں سے چھلنی تھیں، اور وہ بہت عرصے تک رہیں. یہ ان کی کامیابی کا جشن تھا کہ غریب آبادی میں جا کر وہ گولیاں چلا کے ان کو مروب کرو. یہ گوہر ایوب صاحب جب بنے ملک کی قومی اسمبلی کے اسپیکر، تو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی کہ جنہوں نے غنڈہ گردی کی تھی باقاعدہ، کورنگی میں تو ہم نے دیکھا، باقی لیاقت آباد میں اور دوسرے علاقوں میں بھی انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، یہ جب قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو مجھے اتنا دکھ ہوا. حالانکہ بہت باشعور اور پڑھا لکھا یا عقلمند آدمی میں نہیں کہتا اپنے آپ کو، لیکن اس قدر دکھ ہوا کہ ملک پر اتنا برا وقت آیا ہے کہ غنڈے اور بدماش اور جو محلوں میں باقاعدہ دہشت گردی پھیلا رہے ہوں وہ اسپیکر بن جائیں ملک کے، قومی اسمبلی کے. اب ایسی قومی اسمبلی، ایسے انتخابات اور ایسی اسپیکر، یہ تماشا میں اس وقت سے دیکھتا رہا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد پھر کورنگی سے ایک بار اور جلوس گزرا، اور وہ تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جو ملک پاکستانی نہیں پورے ملک، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. وہ انہوں نے اپنی پتہ نہیں کس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے اسی طرح اپنے جو پیپلز گارڈ اور جو ہوتے ہیں بھرتی کیے ہوئے اس طرح کے لوگ، ان سب کو لے جا کر، میں کورنگی میں تھا اس وقت بھی، تو جناب وہ آ کے انہوں نے وہی جلوس نکالا فاتحانہ شان کے ساتھ، اور بالکل اسی طرح اپنے لوگوں کے ذریعے انہوں نے سمجھ لیجیے کہ نعرے لگوائے اور فائرنگ کروائی. مجھے آج تک میرے ملت سیکنڈری اسکول کا ایک استاد تنویر الاسلام، سائنس کا ٹیچر تھا، بہت اچھا بھلا مانس، قابل، بہت محنتی ٹیچر، وہ کھڑا ہوا ان کے جلوس کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور یہ بے تحاشا گولیاں چلاتے ہوئے جا رہے تھے. تو وہ تنویر الاسلام جو شہید ہوا اس میں، کتنے 40-50 سال، کتنے سال ہو گئے. مجھے آج تک تنویر الاسلام کا دکھ ہے کہ ایک ایسا ہونہار بہت قابل آدمی وہ انہوں نے چھین لیا ہم سے. بہرحال اب یہ تو ان کے فاتحانہ جلوسوں کی بات ہے. اب آج کل جس طرح جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو دور آیا ہے اس وقت کون لوگ حکمران ہیں ہمارے، دیکھ لیجئے. ادھر پنجاب میں ہمارے حمزہ شہباز صاحب ہیں، خاندانی موروثی ہے ان کی، تو ان کو تو اقتدار ملنا ہی ملنا ہے. اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے جناب بلاول بھٹو زرداری، اب بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں، وہ ہیں وزیر خارجہ. تو مجھے وہ دور گوہر ایوب کی اسپیکرشپ کا یاد آتا ہے کہ اس ملک پر کتنا برا وقت آیا ہے یہ، کہ ایسے بچونگڑا جسے کہنا چاہیے عام زبان میں، وہ جناب ملک کا وزیر خارجہ ہے. اس کی قابلیت میں انکار نہیں کرتا، لیکن لوگوں سے معاملات کرتے وقت دنیا کے 200 ممالک تقریباً ان کے وزرائے خارجہ، وزیر اعظم اور حکمرانوں سے ملاقات کے لیے جو عقل و فہم، جو شعور، جو صلاحیت، جو قابلیت، جو تجربہ چاہیے، میں تو خیر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری میں اس کا شاید 10واں حصہ بھی نہ ہو. لیکن بہرحال ہماری قسمت یہ ہے کہ اب وہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس ملک پہ ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب بنے صدر، اور یہ بات ہے 2008 کی. تو جس وقت وہ الیکشن ہو رہے تھے اس زمانے میں، تو وزیر اعظم انہوں نے بنایا یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی وہ، تو انہوں نے بنایا ان کو. تو مجھے شک تھا اس زمانے میں نے کہا خدا نہ کرے کہ یہ آصف زرداری کو نہ بنا دیں وزیر اعظم ملک کا. آصف علی زرداری ایک طرف خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے. آخر میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے لیے صدر کا عہدہ منتخب کیا ہے، اور وہ اس ملک کے صدر قرار پائے.
اور آتے ہی انہوں نے کہا جی میں اپنے اختیارات آئین کی ترمیم نمبر 118 یا 500 اس کے تحت میں اپنے اختیارات اسمبلی کو دے رہا ہوں. اور اسمبلی کو کیا دینا تھا؟ اسمبلی کے اور اپنے ارکان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانی تھی ان کو کہ جی میں تو صدر ہوں، دیکھا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور ان کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا. تو کیسے کیسے تماشے ہمارے اس ملک میں دیکھ. اور میں آپ کو بالکل ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ریکارڈ پر ہے یہ بات، کہ اس عرصے میں ایک روزنامہ اخبار کا، اور جو کراچی کا دوسرا بڑا اخبار تھا اس کا اداریہ نویس تھا، ایڈیٹوریل لکھتا تھا میں اس کے. ان کے 5 سال کے عرصے میں جو ان کی صدارت کا کہیں آپ، میں نے ایک دفعہ بھی ان کو صدر آصف علی زرداری نہیں لکھا اپنے اداریے میں. ان کا ذکر ضرور کیا، ظاہر ہے ان کے بیانات آتے تھے، اس پر کوئی تنقید کرنی ہو یا گرفت کرنی ہوتی تو میں ان کو لکھتا تھا ایوان صدر میں کہ مکین، یا وہاں جا کر متمکن ہونے والے یا اس پر قبضہ کرنے والے. صدر آصف علی زرداری نہ میرے منہ سے نکلا کبھی اور نہ میرے قلم سے نکلا کبھی، کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ لوگ صدر بنیں گے ہمارے ملک کے. آج دیکھ لیجئے وہ نہیں ہے تو ان کے بیٹے وزیر خارجہ ہیں، اور بیک میں یعنی پس منظر میں وہی ہیں، ان کے والد محترم ہی ہیں. اور ابھی جو کھیل ہوا ہے سارا عمران خان کے خلاف، کچھ ان کی اپنی حرکتیں جس طرح کے وہ ہیں، جو ان کا کردار ہے، اخلاق ہے، باشعور لوگوں کو سب کو پتہ ہے، عوام کو نہیں معلوم. تو وہ اس اخلاق و کردار کے آدمی کو ہٹا کر جو نئی حکومت آئی ہے، اس میں آصف علی زرداری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سب کہتے ہیں کہ اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تب یہ لوگ ہیں بادشاہ گر، یعنی حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے والے. ہماری ساری قسمتیں، نصیب ہمارے ان کے ہاتھوں میں ہیں. اب ہم وہی کہہ سکتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں. اچھا، اب آخر میں بس ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں مقتدر لوگوں کی جڑیں کہاں ہیں. ملک کے اندر نہیں ہیں ان کی جڑیں. یہ بلاول بھٹو صاحب نے تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے پاکستان آ کر بولنا شروع کیا ہے. ان کی جو اپنی مادری زبان ہے سندھی، وہ بھی نہیں آتی تھی، اردو تو خیر آتی نہیں تھی. آج بھی ان کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اس طرح کے ان کے جملے. تو خیر اس پہ ایک اعتراض نہیں، اس لیے کہ جس کی زبان اردو نہ ہو وہ اگر مذکر مؤنث کا خیال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ابھی جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، عمران خان صاحب، ان کا وہ الیکشن ہوتی ہے اور ووٹ پڑتی ہے، ایسی اردو بولتے تھے، اور بلاول پر اعتراض کرتے اس کو تو اردو نہیں آتی. او بھائی، آپ کو تو اس سے بھی کم اردو آتی ہے. آپ تو مذکر مؤنث کی، جیسے میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں بھی تمیز نہیں ہے، جیسے آج کل خبریں آ رہی ہیں، اسی طرح آپ کی زبان میں مذکر مؤنث کی کوئی تمیز نہیں تھی. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں ان ظالموں سے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں مزے یہ کہ لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کس طرح آتے ہیں یا کس طرح بلائے جاتے ہیں. عمران خان کے بارے میں تو خیر مشہور ہے یہ کہ ان کے یہاں چونکہ مخلوط مجلسیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے جلسے جلوسوں میں نوجوان مرد اور عورتیں، لڑکیاں، ان کو بہت ملنے کے مواقع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ گلہ کرنے کے لیے ان کے جلسوں میں زیادہ جاتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں میں 20 لاکھ لے جاؤں گا اور 30 لاکھ لے جاؤں گا اسلام آباد پہ. بھائی اسلام آباد پہ 20-30 لاکھ کی بجائے آپ قانونی جنگ لڑیں اور دوبارہ الیکشن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، آپ کا حق ہے، آپ مطالبہ کریں. اور جب الیکشن ہو جائیں صحیح سے، آپ کو جس طرح آپ نے حکومت چھوڑی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک دور تھا. وہ یعنی آخر وقت تک چمٹے رہے کہ مجھے وزیر اعظم کی جو نشست ہے وہ چھوڑنی نہ پڑے. کیا کیا حربے استعمال کیے، اتنے شرمناک حربے تھے وہ. اور اس پر الزام کیا کہ صاحب چیف سپریم کورٹ کو آدھی رات کو عدالت لگانے کی کیا ضرورت تھی. آپ تو آدھے ایک گھنٹے میں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے تھے اگر عدالتیں سامنے نہ آتی تو. بہرحال سپریم کورٹ کا اس وقت جو کردار رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. آج کی نشست میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر عید کے بعد پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پیشگی میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ عید کے بعد بشرط زندگی آپ کی خدمت سے حاضر ہوں گا. باقی بشرط زندگی باقی.